چلیے لیکچر نمبر 254 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کا ہم بیان کر رہے ہیں کہ آپ ادھر پہنچ چکے ہیں اور کچھ معجزات کا بھی وقفے سے اظہار ہو رہا ہے۔ اسلامی لشکر پر جو روانہ ہوا نا غزوہ تبوک میں، تو آپ کا یہ مقصد تھا رومیوں کو سبق سکھلانا، ان پر رعب، دبدبہ، کیونکہ اطلاع یہ آ رہی تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے، یہ افواہ غلط ثابت ہوئی یا اطلاع، تو وہاں نہ تو رومی فوج تھی، نہ کوئی جنگ کی تیاری نظر آئی۔ کتنا عرصہ آپ ادھر رہے ہیں، ٹھہرے رہے ہیں؟ 20 دن۔ 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر جو ہے وہ قیام کیا، کوئی نقل و حرکت نظر ہی نہیں آئی رومی فوجیوں کی۔ ہاں جی، ہاں جی، شام کی سرحد پر۔ دیکھیں نا آپ کتنا مدینہ سے دور گئے تو ہیں۔ وجہ کیا ہوئی وہ بھی اب بتاتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ ہرقل جو تھا نا، اس نے اپنا جاسوس بھیجا اور اسے کچھ ہدایات بھی دی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغور جائزہ لے، تو اس کی روشنی میں ہم طے کریں گے کہ حملہ کرنا ہے یا نہیں۔ کیونکہ سوال یہ تھا، یہ اہل کتاب میں سے تھا، عالم تھا، علم نجوم کا بھی ماہر تھا، بخاری شریف میں کتاب الایمان میں کتاب الوحی میں یہی تو حدیث آئی ہے، تو وہ آپ نے اس کو خط بھی لکھا تھا، تو اس نے اور بھی معلومات آپ کو دی کہ بھی تم نے دیکھنا ہے مہر نبوت تو ان کے نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھنا کہ وہ صدقہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں، اور زکوٰۃ قبول نہیں کریں گے، صدقہ قبول یعنی کہ تحفہ قبول کر لیں، اور آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو وہ جب جاسوس گیا، اس نے علامات دیکھی کہ ایسی بات ہے کہ آپ تحفہ تو قبول کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کا مال آپ قبول نہیں کرتے، مہر نبوت بھی ہے، پھر یہ بھی ہے کہ آپ کی خوبصورت سرخ آنکھیں ہیں، یعنی کہ سرخ سے مراد وہ نہیں آنکھوں میں سرخ، بلکہ ہلکے ہلکے ڈوڑے سے تھے، نبوت کی نشانی تھی۔ پہلے بھی اس نے پہچان لیا تھا، اب بھی پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہے۔ اس نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ ہم ایمان لے آئیں، اسے اپنی ہی جان کا خطرہ بلکہ اپنی تخت کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ہمارا تخت جو ہے وہ الٹ نہ دے، بغاوت جسے کہتے ہیں۔ اس نے پہچان لیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایمان بھی لایا، لیکن باہر بھی نہیں نکلا، کہیں دبک گیا تو وہ سامنے نہیں آیا۔ اس کی کتابیں کہہ رہی تھیں یا ستاروں پر اس کی نظر تھی کہ اگر سامنے گئے تو شکست ہو جائے گی، اس لیے وہ سامنے نہیں آیا، ورنہ بعد میں تو آیا، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں اس سے حضرت عمر کے دور میں، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ کا لشکر بھیجا نہیں، تو لیکن اس وقت پھر یہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ کچھ علم بھی جو ہوتا ہے وہ بندے کو نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اس کا علم یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے سامنے نہیں آنا، نہیں آیا، یہ وجہ ہوئی میں، ورنہ سمجھ نہیں آتی کہ بھی آپ اتنا بڑا لشکر لے کر گیا تو وہ سامنے کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے یہ وجہ بیان کی، اور لگتی بھی ایسے ہی
کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بھاپ باندھا ہے اور وہ دبک کر بیٹھ گیا ادھر، ڈر گیا. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ سمجھ چکا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ہوتا ہے نا مفادات غالب آتے ہیں، بعض کا بندہ پھر حق بات کو دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. وہ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ. اب 20 دن گزر گئے، پانی کی قلت کا بھی سامنا تھا، موسم بھی جون جولائی کا چل رہا تھا. ارد گرد کے میں نے بتایا کہ جو عرب عیسائی تھے وہ بھی خوفزدہ ہو گئے، کسی نے جزیہ دینا قبول کر لیا، کوئی ایمان بھی لے آیا. فائدہ تو ہوا. اب جب 20 دن گزر گئے تو آپ نے پھر مجلس شورا بلائیا، جس میں ابو بکر عمر ممتاز حیثیت رکھتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس میں تو کوئی ہے ہی، پھر تو ہم لڑیں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو میں مشورہ نہ کرتا. اللہ کے حکم میں پھر مشورہ نہیں نہ ہوتا. یہ تو دو جائز کاموں میں ہوتا ہے نا، کہ واپس جانا بھی ٹھیک ہے، ادھر رہنا بھی ٹھیک ہے، حملہ کرنا بھی ٹھیک ہے، واپس جانا بھی ٹھیک ہے. کیا انتخاب کیا جائے؟ تو وہی آ جائے تو بات ہی ختم ہے. حضرت عمر نے پھر کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں نا کئی عیسائی حکمران صلح کر کے امان نامے لکھوا چکے ہیں، عیسائی عرب والے خوفزدہ ہو چکے ہیں. ہم نے ان کے گھر میں آ کر ان کو للکارا ہے اور انہوں نے مقابلے کی جرات ہی نہیں کی. اس وقت موسم سخت گرم ہے، ہمارے مقابلے میں دشمن کئی گنا بڑا ہے. تو اس علاقے میں ہمارے مسلمان بھائی بھی موجود نہیں، تو واپسی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی واپس چلے. آپ نے بھی حالات کا، کیونکہ آپ ہی حرف آخر تھے نا، تو آپ نے پھر مشورے کو قبول کرتے ہوئے واپسی کا اعلان کر دیا. یہ ہوا. اچھا اب نا واپسی کے بھی چند واقعات ہیں جی. یہ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی نا واپسی میں ایک رات میں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. چلتے چلتے نا آپ کو اپنی سواری پر ہی نیند آ گئی. ہوتا ہے نا بندہ، تو مجھے ایسا لگا کہ آپ گر جائیں گے. میں آگے بڑھا اور آپ کو سہارا دے کر سیدھا بٹھا دیا. آپ چونک پڑے. آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول میں ابو قتادہ ہوں. مجھے ڈر لگا کہ آپ نیند کی حالت میں ہیں تو سواری سے نیچے نہ گر جائیں، اس لیے آپ کو سہارا دیا. آپ خوش ہوئے اس سہارے پر، تو آپ نے ان کو دعا دی کہ جس طرح تم نے مجھے سہارا دیا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سہارا دے، تمہاری حفاظت کرے. پھر آگے گئے، پھر یہی کیفیت ہو گئی. یہی ہوتا ہے یہ نیند کا غلبہ. انسان تھے نا، آپ بشر بھی تھے. ابو قتادہ کہتے پھر میں آگے بڑھا اور آپ کو میں نے ایک دم سیدھا کیا تو آپ چونک پڑے. آپ نے فرمایا اچھا تھکان زیادہ ہو گیا، آرام نہ کر لیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جی آپ جیسا حکم دیں، یعنی کہ رات کے آخری پہر چل رہے آرام کر لیں. آپ نے فرمایا دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے. دیکھا تو 2-3 مسافر تھے. آپ نے انہیں بلانے کا حکم دیا. گویا ایسا لگتا کہ یہ لشکر نا دستوں کے تھوڑا تھوڑا وقفے سے آ رہا ہوگا. وہ فوراً حاضر ہوئے. ہم نے ایک مناسب جگہ دے کر پڑاؤ کیا.
میرے پاس پانی کا ایک برتن اور پینے کے لیے چمڑے کا ایک جو ہے نا برتن بھی تھا۔ سبھی تھکے ہوئے تھے، رات کا آخری پہر تھا، میٹھی میٹھی ہوا نے سب کو جلدی سلا دیا، آپ بھی سو گئے۔ اب یہ غالباً پھر دوسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ سورج نکل آیا اور کسی کی جاگ نہیں آئی۔ آپ نے جب سورج کی تپش آپ کے چہرے مبارک پر پڑی تو آپ بیدار ہوئے اور انا للہ پڑا کہ آج فجر کی نماز ہی فوت ہو گئی۔ تو پھر نہ آپ نے فرمایا کہ ہم بھی شیطان کو ذلیل و رسوا کریں گے بعد جماعت نماز پڑھ کر، جس طرح اس نے ہمیں پریشان کیا۔ پھر آپ نے برتن سے پانی لے کر وضو کیا، کچھ پانی باقی بچ گیا۔ آپ نے ابو قتادہ ہی کو فرمایا کہ ابو قتادہ یہ برتن اور ڈونگے میں بچا ہوا پانی سنبھال لو، شاید اس سے کوئی خاص واقعہ پیش آئے۔ آپ نے سورج چڑھنے کے بعد نہ صحابہ کرام کو باجماعت نماز جو ہے وہ پڑھائی اور سورہ مائدہ کی تلاوت کی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر ابو بکر عمر کی تم اطاعت کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ یہ نماز کے بعد آپ نے کہا، یہ پیشین گوئی بھی جلد پوری ہو گئی۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ ابو بکر عمر کے نا راستے میں ایک چشمہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ادھر قیام کر لیں، تو کسی نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آگے جا کر قیام کریں گے۔ وہ ادھر پہنچے ہیں تو جب پڑاؤ کیا تو ادھر نہ چشمہ ہے نہ پانی، اور آہستہ آہستہ پانی ختم ہو چکا تھا۔ تو اب انہیں احساس ہوا کہ اگر ہم ابو بکر عمر کا مشورہ مان لیتے اس چشمے کے پاس قیام کرتے تو بہتر ہوتا۔ جانور بھی جو ہے نا پیاس سے ہلکان ہو رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج جب ڈھل چکا تھا تو ادھر پہنچے تو ان کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ ابو قتادہ وہ برتن اور وہ ڈونگا پانی والا کدھر ہے؟ وہ ان حاضر کر دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ تھوڑا پانی ہے بہت اس کو ضائع نہیں کرنا یا پینا نہیں ہے، انہیں محفوظ رکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈالی ہیں ڈونگے میں برتن میں پانی کی، اور برکت کی جو ہے نا دعا کی، اللہ نے فوراً قبول کی۔ آپ نے ایسے کیا نا تو غالباً یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہیں۔ اور پھر ہمارے یہ جو ہوتے ہیں نا خطیب حضرات بڑا پھر کہتے بھی ہے کہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو پتھروں سے چشمے جاری ہو گئے، تو ہمارے نبی کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ ہم تو قابل کرنے کے قائل ہے ہی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واقعی پتھروں سے تو چشمے نکل آتے ہیں، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ بڑا جی، نبی کوئی بھی ہو بابرکت ہے، اور آخری نبی کیوں نہ بابرکت ہو، اور ادھر کیوں اتنے معجزات کا اظہار ہو رہا ہے؟ دیکھنا وقفے وقت سے جو بندہ اللہ کی راہ میں کوئی قربانی دیتا ہے تو پھر اس کے لیے غیر معمولی واقعات بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے۔ اب جانوروں نے بھی پانی پیا، سب لوگوں نے پانی پیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ اتنا سا ننا سا ڈونگا ہے جس سے آپ نے وضو کیا ہے، وہ باقی بچا ہوا پانی ادھر 30,000 افراد نے وہ آپ کے جو چشمے جاری ہو رہے ہیں انگلیوں سے، ایمان پھر کیوں نہ بڑھے۔ اور 15,000 اونٹوں اور 10,000 گھوڑوں کو سیراب کر دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا ابو قتادہ
اس ڈونگے کو سنبھال کر رکھو، کوئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو اشارہ کر دیا ہوگا کہ اصل یہ بہت بڑی برکت تھی آپ کی کہ وحی کے ذریعے آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ تکلیف آنی ہے اور وہ پہلے سے پتہ چل جائے یا کوئی برکت کا ظہور ہو جائے۔ ہم باقی ازمائش آ جائے وہ الگ بات ہے، پھر وہ اللہ نہیں بتاتے۔ تو علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ جب لشکر ہجر اور تبوک کے درمیان پہنچا تو وہاں بھی سخت گرمی کی وجہ سے پانی بہت جلد ختم ہو گیا۔ پھر لشکر کے پاس ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، پھر پانی کی قلت کی شکایت کی۔ یعنی کہ یہ کئی بار ہوا ہے، ظاہر پانی مسلسل کم تھا۔ آپ نے نا اسید بن حضیر کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا اور وہ اپنے ساتھ نا کچھ دستوں کو بھی لے گئے، یعنی کہ کچھ چاروں طرف کہ کہیں سے پانی ملے تو لے کر آئے۔ اسید منہ پر نا کپڑا لپیٹے گھوڑے کو سر پر دوڑا رہے تھے۔ انہیں نا ایک عورت نظر آئی جو کہ کوئی پانی لے کر جا رہی تھی۔ تو یہ قبیلہ ہے نا بلی لکھا ہوا ہے جی، بلی ہوگا قبیلہ بلی، ہمارے یہاں بلی تو ادھر ہے نا اردو والی، یہ عربی والی بلی ہے۔ قبیلہ بلی کی جو ہے نا خاتون تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی لشکر کی خبر دی اور بتایا کہ لوگ بہت پیاسے ہیں۔ اس نے خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی پانی جو ہے نا سیدنا اسید کے حوالے کر دیا۔ سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا برتن اپنے مبارک ہاتھ میں لیا اور برکت کی دعا فرمائی۔ آپ نے اہل جو تھے نا دیہاتی لوگ، ان سے بڑا پیالہ منگوایا اور اپنا چہرہ مبارک و ہاتھ مبارک دھویا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر برکت کی دعا کی۔ وہ بس دعا کرنا تھا کہ وہ اچھل اچھل کر پانی جو ہے نا جیسے چشمے سے نہیں نکلتا پانی، گویا وہ پیالہ چشمہ بن گیا اور پانی نکل نکل کر نا آب زمزم کی طرح پھیل رہا ہے۔ تو پھر ہر مشکیزے کو بڑھا گیا، اونٹوں اور گھوڑوں کو بھی خوب پانی پلایا گیا۔ آپ کی برکت سے پانی اس قدر نکل رہا تھا کہ 100 افراد اکٹھے سیراب ہو رہے تھے ایک ہی وقت۔ تمام اہل لشکر، ان کے اونٹ اور ان کے گھوڑے اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ سب نے اپنے اپنے مشکیزے بھی بڑھ لیا، پھر بھی پیالہ خالی نہیں ہوا۔ پانی بعد دستور اچھلتا رہا ہے۔ موسم بھی قدرتی طور پر ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کی طرف سے کوئی بادل آیا تو ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ اب پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کو آپ نے چاروں طرف مجاہدین کو دوڑایا تھا، اسید بن تو آگے نا باقیوں کو بھی دوڑایا تھا پانی کی تلاش میں۔ تو وہ ایک ایک کر کے واپس آئے، سبھی مختلف اطراف میں پانی کی موجودگی کی خبر لائے کہ ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ جو خوشخبری لاتا تھا نا تو ایک گھوڑا ہے جس کا نام تھا اشکر گھوڑا، جنہوں نے خوشخبری سنائی ہے نا وہ سبھی اشکر گھوڑے پر سوار تھے۔
تو اشکر سرخی مائل بوڑھے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے نا پھر اشکر گھوڑوں کی برکت کی دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اشکر گھوڑے میں برکت عطا فرما، یعنی کہ جو گھوڑے جس گھوڑے پر بیٹھے تھے نا وہ خاص کوئی نسل ہوگی یا اس کا نام ہوگا اشکر، کیونکہ اب وہ گھوڑوں کا وقت ختم ہو، لیکن نا وہ اصل گھوڑا درمیانہ اعلیٰ نسل کا نام سب پہچانتے تھے، اس وقت مین اصلے کا سواری کا نام ہی گھوڑا تھا۔ تو آپ نے پھر نا اشکر گھوڑے میں جو ہے نا وہ برکت کی دعا کی۔ اچھا آگے موضوع الگ شروع ہو رہا ہے منافقین کے بارے، تو وہ پھر ہم انشاءاللہ پیر کو اس کو بیان، کیونکہ اگر وہ شروع کیا تو وہ تو نہیں ختم ہوگا نا 15، تو پھر اس طرح کرتے ہیں اب اس کو ادھر ہم سمیٹ لیتے ہیں اور آگے جو واقعہ ہے اس کو پھر پورا پیر کو انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔